بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, ویلکم ٹو another لیکچر آف پولیٹیکل سائنس. بچے, ہمارا آج کا ٹاپک ہے صحیح رائے عامہ کی پیمائش کے لیے تجاویز اور آزمائشی انتخابات اور اس کے مسائل. یعنی کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے رائے عامہ کی پیمائش ہوتی ہے, اور یہ تجاویز ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہونے چاہیے جس سے ہم صحیح طریقے سے ایک سوسائٹی کی اوپینین لے سکیں, اور جو ہم آزمائشی انتخابات کرتے ہیں اس کے جو ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے رائے دہندگان کا چناؤ. اس آزمائشی انتخاب میں رائے دہندگان کا چناؤ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے. تھوڑے سے وقت میں تمام ووٹروں سے رابطہ قائم نہیں کیا جا سکتا, اور اس پر رقم بھی کافی خرچ ہوتی ہے. اس لیے رائے دہندگان کا چناؤ کرتے وقت ہر طبقے کے چند افراد شامل کر لیے جاتے ہیں, اور ملک کے تمام حصوں میں انہیں شامل کیا جاتا ہے. اہم سیاستدانوں اور اعلیٰ افسران کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. غرض ہر عمر, جنس, نسل, مذہب, تعلیمی قابلیت, تربیت یافتہ وغیرہ, مزدور اور مختلف انجمنوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کر کے ان کے انٹرویو کر کے آزمائشی رائے کا نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے, جو عموماً درست ثابت ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اب آپ کے پاس کوئی ایشو ہے. اب سمجھیں آپ اس بات کو کہ آپ کو کوئی ایشو ہے آپ کے پاس, اور آپ نے اس کے بارے میں ایک پبلک اوپینین لینی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ سارے مطلب ملک کا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان سے رائے نہیں لے سکتے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب یہاں پہ آپ بات سمجھیں کہ ہم کیا کریں گے کہ ہر عمر, ہر جنس, یعنی مردوں سے بھی عورتوں میں سے بھی, ہر مذہب سے کچھ لوگوں کو لیں گے, ان کے نمائندوں کو. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے ہر جو انجمن ہے, مطلب مزدور طبقہ ہے, کسان طبقہ ہے, آپ کے پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پڑھے لکھا طبقہ ہے. ٹھیک ہے, ہر گروپ میں سے اب چند لوگ لے لیں گے, اور جو آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو اکٹھا کریں گے اور ان کی جو ہے نا اوپینین لے لیں گے. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر اسٹوڈنٹس؟ تو یہ عام طور پر اس طرح کا جو طریقہ ہے, ان سے آپ انٹرویو جب کرتے ہیں اس کے بعد جو اوپینین آپ کے سامنے آتی ہے, عام طور پر یہ جو ہے نا درست ہی تسلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس طریقے پر اعتراض کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی چند افراد کی رائے عامہ نہیں کہلا سکتی. اب دیکھیں, اب اتنے پورے ملک میں پروفیسرز ہیں, ان میں سے ہم نے چند ایک لے لیے. ڈاکٹرز اتنے زیادہ, ان میں سے چند ایک لے لیے. لیبرز اتنی زیادہ ہیں, ان میں سے ہم نے چند ایک لے لیے. چند عورتیں, چند مرد جو آپ کو لگا کہ یہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, ان کا آپ نے انٹرویو کر لیا. اب اس پر اعتراض یہ آ سکتا ہے کہ چند لوگوں کی رائے کوئی تو نہیں ہم مانیں گے نا, یہی تو پبلک اوپینین نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر گیلب جو ہے امریکن رائٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسا ڈاکٹر کے لیے مریض کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے چند قطروں کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح تمام طبقوں کے چند افراد کی رائے سے ہی پوری قوم کی رائے معلوم کی جا سکتی ہے. اگر آزمائشی انتخاب کا صحیح نتیجہ نہ نکلے تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے, بلکہ انٹرویو کرنے والا غلطی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں, جیسے اگر ہم کسی انسان کا ٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی باڈی ٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہم کیا اس انسان کا سارا خون نچوڑ کے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس خون سے ہم چند قطرے نکالتے ہیں اور لیبارٹری میں بھیجتے ہیں, اور اس بندے کا ٹیسٹ ہو کے آ جاتے ہیں, ہاں اس کو شوگر ہے یا اس کو جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم سارے ملک کو اٹھا کے ان کا انٹرویو شروع کر دیں. چند ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ہر حلقے سے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو, چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا انٹرویو لے لیا جاتا ہے, اور وہ اسی سے ایک رائے قائم کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. نمبر 2 پہ ہے موضوع اور سوالات. عوام سے بات چیت کرتے وقت مناسب موضوع اور سوالات کا تعین کرنا چاہیے. سوالات ووٹروں یا رائے دہندہ کی قابلیت و اہلیت کے مطابق ہوں.
انٹرویو لینے والا اتنا بڑا ماہر ہو کہ وہ رائے دہندہ میں اس قدر اعتماد پیدا کرے کہ وہ صحیح جوابات دیتے وقت اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی سے انٹرویو، پہلے تو ہمیں کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے چند لوگ لے لیے ان کا انٹرویو کر لیں گے. اب وہ جو انٹرویو ہم نے کرنا ہے نا اس کا جو ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں جو کویسچنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ نے اسٹوڈنٹس کبھی نیوز پیپر میں بلکہ ٹیلی ویژن پہ ضرور دیکھا ہوگا اینکرز پرسن، یہ جو ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں، اینکر پرسن ان کو اتنے لاکھوں میں تنخواہیں ملتی ہیں. وہ کیوں ملتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اس طرح سے کویسچنس کرتے ہیں کہ وہ ایک صحیح جواب تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ نے اس طرح سے آپ کے کویسچنز ایسے تیار ہونے چاہیے اور جو انٹرویو لینے والا ہے اس کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو اعتماد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور وہ صحیح جواب دے. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہے انٹرویو لینے والے کی گفتگو نرم ہونی چاہیے تاکہ انٹرویو دینے والا اعتماد سے جواب دے سکے. اسے مکمل طور پر نیوٹرل ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ انٹرویو کر رہا ہے وہ نیوٹرل ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کے لیے کویسچنس کرے یا دوسری پارٹی کے اگینسٹ جائے. نہیں، اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور اس کی طرز گفتگو ایسی ہو، اتنی سافٹ ہو، اتنی اچھی ہو کہ جو انٹرویو دینے والا ہے، رائے دہندہ ہے، وہ اچھی طرح سے اپنی رائے دے سکے. وہ کسی پریشر میں نہ آئے، کسی تھریٹ میں نہ آئے، کوئی اس کو جھجک محسوس نہ ہو اپنی اوپینین دینے میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر گیلپ کے خیال میں انہیں جو کن خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے؟ ایک تو جو انٹرویو لے رہا ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک تو وہ موقع شناس ہو، اس کو پتہ ہو کہ کس موقع پر کس طرح سے کویسچن کرنا ہے. اپنے فن میں تربیت یافتہ ہو، یعنی وہ ٹرینڈ ہو، اس کو پتہ ہو کہ کیسے انٹرویو کرتے ہیں. اور جن لوگوں سے انٹرویو کر رہا ہوں ان کے حلقے سے متعارف، اس کو پتہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے میں انٹرویو کر رہا ہوں، یہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کون سے مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، یہ کون سے گروپ سے ہیں. تبھی ان کے بارے میں اس کی انفارمیشن کمپلیٹ ہوگی، تبھی وہ ایک بہتر رائے قائم کر سکتا ہے اور بہتر طریقے سے وہ انٹرویو لے گا. اور جب وہ انٹرویو اچھے طریقے سے ہوگا تبھی اس کو اس کی جو وہ چاہتا ہے اس طرح سے اس کو ایک اوپینین ملے گی لوگوں کی. ٹھیک ہے. خفیہ رائے دہی، اس کے ایگزامپل میں انہوں نے لکھی ہے کہ جیسے ایک مسلمان غیر مسلم کو انٹرویو دیتے وقت نہایت احتیاط سے کام لے گا، اسی طرح سیاہ فام سفید فام کو انٹرویو دیتے وقت ہچکچائے گا. اس لیے اگر انٹرویو لینے والا ماہر ہو تو آزمائشی انتخاب کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کلیئر ہے آپ کو؟ نمبر 4 پہ ہے جی خفیہ رائے دہی. جدید جمہوریت کا ایک اہم اصول خفیہ رائے دہی ہے، اس لیے آزمائشی انتخاب بھی اس طریقے پر عمل کیا جائے تو بہتر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح رائے دہندہ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. وہ کسی سے معروب نہیں ہوتا، یعنی امپریس نہیں ہوتا، کوئی متاثر نہیں ہوتا. اس طریقے سے عوامی رجحانات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے. خفیہ رائے دہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں، جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک خفیہ رائے دہی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا اندر ہم کس کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں. وہاں جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں یا پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کر دیا. ہمارے پاس وہ آرام سے بیلٹ پیپر آتا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے اسٹیمپ لگاتے ہیں اور مرضی سے اس کو بیلٹ باکس میں ڈال دیتے ہیں. وہ ہماری خفیہ رائے دہی ہوتی ہے. یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ایزیلی اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے. گروپ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں جی. فردن انٹرویو کرنے کے بجائے گروپس کی صورت میں کیے جائیں تو بہتر نتائج مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح رائے دہندہ اپنی انفرادی رائے کا اظہار بھی کر سکتا ہے اور کسی معاملے پر بحث مباحثے کے بعد تمام افراد کی رائے متفق بھی ہو سکتی ہے. اس طرح مشترکہ بحث کے دوران چھپی ہوئی باتیں بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں. یہ طریقہ کم خرچ بھی ہے اور اس سے وقت بھی کم لگتا ہے. اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کولیکٹیولی پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کی جو رائے کیا ہے، اور یہ طریقہ بڑا کامیاب ہے اور اس سے آپ کافی جو ہے نا بہترین نتائج حاصل کر لیتے ہیں. اچھا، اب مدرجہ بالا یہ جتنے بھی ہم نے یہ دیکھے ہیں رائے دہندگان کا چناؤ، موضوع سوالات، انٹرویو، خفیہ رائے دہی، گروپ انٹرویو، یہ وہ طریقے تھے کہ اس طریقے سے یہ ایک پرپوزل سی تجاویز تھی کہ ان طریقوں سے ہم جو ہے وہ ایک اوپینین لے سکتے ہیں، عوام کی رائے جو بہتر طریقے سے ہم تک پہنچ سکتی ہے.
اس کے علاوہ یہ ایک بیٹا ٹاپک ہے رائے اور پروپیگنڈا. یعنی پروپیگنڈا کیا ہے؟ پروپیگنڈا سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسپیسیفک، اب آپ دھیان سے سنیے گا کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے. پروپیگنڈا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک اسپیسیفک سوچنے کا انداز فکر یا پالیسی یا فیصلے کی زیادہ سے زیادہ تشہیر اس طریقے سے کی جائے کہ اس کو اس طرح سے مشہور کیا جائے، اس طرح سے پھیلایا جائے کہ اس کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے اور رائے عامہ کو بدلنے کی کوشش کی جائے. مطلب دیکھیں کہ آپ سوچتے ہیں، فرض کیا آپ کا انداز فکر یہ ہے کہ نیا پاکستان بنانا ہے، جیسے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک منشور تھا یا ان کا ایک نعرہ تھا. ٹھیک ہے، آپ کہیں جی ہاں نیا پاکستان بنانا ہے. آپ اب اس کو اس طرح سے مشہور کر دیں، جگہ جگہ فلیکس لگائیں، پمفلٹس چھاپیں، جلد سے جلوس کریں، جوانوں کو آپ موٹیویشن دیں کہ وہ ہر جگہ ہر ادارے میں یہ نعرے لگائیں جی نیا پاکستان بنانا ہے، نیا پاکستان بنانا ہے. تو یعنی وہ اس چیز کو، وہ جو ان کا سوچنے کا سٹائل ہے اس کو مشہور کرنے کے لیے جتنی ساری ایفرٹس کر رہے ہیں، جتنی تمام اپنی محنتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اور سارا کچھ، اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کل تو پروپیگنڈا کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مطلب جنگوں میں یا اس سے کچھ زیادہ کام لیا جاتا ہے. جیسے کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران ہر ملک نے رائے عامہ کو متحد کرنے، فوجوں کا دل بڑھانے اور دشمنوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اس شدت سے پروپیگنڈا کیا کہ عام طور پر یہ لفظ جھوٹ اور مکر و فریب کا مترادف سمجھے جانے لگا. دیکھا نا، آپ عام طور پر روٹین میں لفظ یوز کر رہے تھے، اچھا اتنا پروپیگنڈا نہ کرو، ہے نا. یہ ہم اس کو نیگیٹو سینسز میں لیتے ہیں، لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس وی نو دیٹ کہ اس کا مطلب کیا وہ ہے جو عام طور پر مشہور ہو چکا ہے، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، ہمیں یہ پتہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پروپیگنڈا ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ اگر یہ برا ہو اور اس کا مقصد حقائق پر پردہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہو تو یہ خطرناک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی نا کہ پروپیگنڈے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کا جو ذہن ہے وہ کسی ایک چیز کے حق میں بنا دیا جائے یا ایک چیز کے مخالفت میں بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں آپ یہ کہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کیسے کہ پروپیگنڈا کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، مثلا تحریر و تقریر کے ذریعے، نعرے بازی، اشارے، انفرادی رابطے، اخبارات، جلسے، ریڈیو، ٹی وی اور سینما گھر، تعلیمی ادارے اور سیاسی جماعتیں وغیرہ. یہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فرض کیے ہمارا یہ نعرہ ہے کہ جیو اور جینے دو. ٹھیک ہے، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس اپنے نعرے کو ہم نے مشہور کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ فلیکس بنوائیں گے، پمفلٹس لگوائیں گے، جلسے جلوس کریں گے، ٹیلی ویژنس پر بار بار پروگرام ہوں گے، اس کے لیے ٹاک شوز کرائیں گے. اس کے لیے پھر ہم یہ کہہ لیں کہ اداروں میں جا کے لیکچرز دیں گے اور لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کریں گے. تو مطلب اس سارے کا مقصد اور پرپس کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو ہمارا موٹیویشن ہے، یہ جو ہمارا نعرہ ہے جیو اور جینا، تو یہ اتنا انہینس ہو جائے گا، اتنا مشہور ہو جائے گا کہ وہ تمام حرف عام پر آ جائے گا. اس سارے پروسیس کو ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے ٹولز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں نشر و اشاعت ہے. جنگ میں نشر و اشاعت زیادہ ہوتی ہے، آمریت میں سے خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے. ہٹلر کے دور میں اس کی علیحدہ وزارت قائم تھی جس کا نام نازی جماعت کے کاموں کی نشر و اشاعت تھا. پھر احتساب، قومی حکومتیں بعض خبروں کی اشاعت پر زور دیتی ہیں جبکہ بعض کو عوام تک پہنچنے سے روکتی ہیں اور ان پر احتسابی سینٹر قائم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب پسندیدہ خبروں کو بڑھا چڑھا کر اور غیر پسندیدہ خبروں کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تلقین، اس کا مقصد منظم طریقے سے کسی نظریے کا لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ طریقہ نو عمر لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے، اور
آگے مطلب پروپیگنڈا کے طریقے کیا ہیں. یہ ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ایک اس ٹاپک کو اپنے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دیکھنا. بس میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ وٹ از پروپیگنڈا. اوکے. اور ہم جو ایکچولی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اگر ہماری پبلک اوپینین بہت اچھی ہو، ہمارے پاس اچھے رزلٹس آئیں، جیسے کہ ہم نے پہلے یہ طریقے ڈسکس کیے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تو بیٹا اچھی جو رائے عامہ کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ نا، فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ رائے عامہ کا مطلب ہے ایسی چیز جو مفاد عامہ کے لیے ضروری ہو. یہ ضروری نہیں کہ اکثریت کی رائے ہو یا اقلیت کی رائے ہو، بلکہ ایسی رائے ہونی چاہیے جو مفاد عامہ کے لیے ہو. تو اس میں سب سے پہلے تو ہماری عوام کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، اخبارات کا مطالعہ کریں گے، ان کو جو ہے اویئرنیس ہوگی، وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے صلاحیت رکھتے ہوں گے، تو تبھی وہ ایک اچھی اوپینین بنا سکتے ہیں. سیکنڈلی اس میں ان لوگوں میں جس سوسائٹی کی بھی ہم نے اوپینین لینی ہے، سیاسی شعور ہو، پولیٹیکلی اویئرنیس ہوگی، تو تبھی ایک اوپینین اچھی اور بہتر ہمارے پاس آئے گی. مطلب عوام جو ہیں وہ سیاسی نظریات کو سمجھتے ہوں، سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہوں، انتخابات میں گہری دلچسپی لیتے ہوں اور قومی امور پر گہری نظر رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. سیاسی شعور کے بغیر تو نمائندہ حکومت کا کانسیپٹ بھی نہیں آتا. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، اس سوسائٹی میں لوگوں کے پاس فنڈامنٹل رائٹس ہوں، مطلب وہ اپنی آزادی رائے رکھتے ہوں، وہ اپنی اوپینین دے سکیں. ایسا نہ ہو کہ حکومت ان کی جو ان کی رائے ہے اس کو بالکل دبا دے اور وہ صرف ویسی ہی رائے دے جو حکومت کو پسند ہو. ایسی نہیں ہونی چاہیے. عوام کے پاس آزادی رائے ہو تاکہ وہ اچھے سے اپنی اوپینین دے سکیں. اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ حب الوطنی ایک بہت بڑا ٹول ہے. جب ہم حب الوطن ہوں گے، اپنے وطن سے ہمیں محبت ہوگی، ہم بینگ پاکستانی پاکستان سے محبت کرتے ہوں گے، تو ہم کوئی ایسا ہماری اوپینین بنے گی جس سے مفاد عامہ ہو، تمام لوگوں کا فائدہ ہو اور بینگ نیشن ہم ترقی کر سکیں. اگر ایسا نہ ہوگا، گروہ بندی ہوگی، صوبہ پرستی یا فرقہ واریت میں ہم انوالو ہوں گے، تو اویسلی ہمارے ہاں سے صحت مند اور اچھی اوپینین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. ہمارا آج کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمارا پبلک اوپینین کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اور ہوپ سو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا. اور انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیں گے ہماری ڈائریکٹ جو ہیں کلاسز ہوں گی، تو جو کانسیپٹس بہت اچھے سے کلیئر نہیں ہو سکے وہ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. خوش رہیں جی. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.